بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من حسين صلوات محمد اللهم صل على محمد. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس پر شہزا کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ مومنین کی شرکت پروردگار اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار تمام مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما. سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرما. ایک مومن کی خاص درخواست ہے، ان کا 3 سال کا بیٹا بیمار ہے، دعا کیجئے پروردگار جناب علی اصغر کے صدقے میں اسے صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما. ہم سب کو دین مبارک اسلام پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. مومنین جہاں میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و قوت مودت کی دولت عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ انجام بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے. اس دین آل محمد کو، اس عشق آل محمد کو، اس مودت آل محمد کو، اس عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بابا سے بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایک بابا سے بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد. اجازت ہے بات کا آغاز کیا. حضرات سامنے امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء، یہ اس عنوان پہ ہماری آج کی چوتھی نشست ہے. جو دوستان پچھلی مجالس میں موجود تھے یقیناً ان کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی خاکہ پچھلے مطالب پر موجود ہوگا. کل ہم نے جہاں پر بات تمام کی تھی کہ حضور دنیا نے جتنے نظام بنائے انسان کے انسان پر حکومت کے وہ سب پٹ گئے. انسان مجبور ہے غدیر پر پلٹنے کے لیے. میں توجہ چاہوں گا دوستان، انسان پہ حکومت کے لائق اصلاً ہے ہی نہیں. یہ کام انسان کا ہے ہی نہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اللہ ہی کا کام ہے. پہلے بھی خدا نے بنایا تھا اور اس کا وعدہ ہے کہ میں ہی دوبارہ بھی تمہیں دوں گا ایسے جیسے میں نے پہلے دیے تھے. یقیناً کل کی مجلس کے مطالب ذہنوں میں محفوظ ہوں گے. تو حضور یاد رکھیں چاہے بدنیتی سے چاہے نیک نیتی سے
جب بھی انسان نے خود سے بنانے کی کوشش کی، نتیجہ ہمیشہ یزید کی صورت ہی نکلے گا۔ اور اگر خدا کے بنائے نظام کو مانا جائے گا تو نتیجہ حسین ابن علی کی صورت میں نکلے گا۔ اب انسان خود فیصلہ کر لے اپنے ذوق کے مطابق کہ اسے یزید خلیفہ چاہیے یا حسین ابن علی خلیفہ چاہیے۔ ہے توجہ دوستان کی میرے ساتھ؟ تو ایک بات تو حتمی ہے حضور، اور یہ ہم ایسا نہیں ہے کہ اندازے ہیں، یہ مظہر ہم زمانے میں دیکھ چکے۔ یہی وجہ ہے مولا معصوم نے واضح فرما دیا، میرا سلام اس اسلام پر جس میں یزید تھا خلیفہ۔ یہ امام حسین کا جملہ، یہ وہ سلام نہیں ہے جو کسی کی عظمت کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے صاحب آپ پر سلام ہی ہے، یعنی آپ تو دور ہی رہیے، یعنی اظہار لا تعلقی، امام اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں اس اسلام سے جس میں یزید خلیفہ۔ تو کیا یہ کہہ کر حسین خود اسلام چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے سنہ 60 ہجری میں جب یہ جملہ مولا نے مدینے میں کہا تو اس کا مطلب ہے تب دو اسلام ہو گئے تھے، ایک وہ جس میں یزید خلیفہ تھا، ایک وہ جس میں حسین ابن علی تھے۔ آج کا مسلمان غور کر لے، یہ نہ ہو مصطفیٰ کا سمجھ کے عمل کر رہے ہو اسلام یزید کا۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان، میرا ساتھ دیں گے، غور طلب بات ہے حضور، یہ کوشش ہونی نہیں۔ وہ اگر امام نے سلام کیا تو بس ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں اس اسلام کے ساتھ جس میں یزید سا خلیفہ ہو، مگر یزید ایک سسٹم کا منطقی نتیجہ تھا۔ چونکہ خدا کے سسٹم کو چھیڑا گیا، اسے ٹیمپر کیا گیا، لہٰذا نتیجہ نکلنا یزید کی صورت میں تھا۔ اور اگر خدا کا نظام اپنایا جاتا تو حسین سا خلیفہ ہوتا۔ مگر بالیدہ فکر باشعور لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یقیناً اس نقطے پر غور کریں گے، اگر اللہ نے واقعی کوئی سسٹم نہیں بنایا تھا بعد مصطفیٰ، اور یہ کام مصطفیٰ اپنی امت کے شعور پر چھوڑ کر گئے تھے تو ٹھیک ہے، ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب کیا پرابلم ہے؟ اب کیوں نہیں یہ امت اپنے شعور کو ملا کر آج خلیفہ بنا لیتی؟ اگر بات سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ دیجیے، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اگر رسول نے یہ کام ہمارے شعور پر چھوڑا تھا تو ٹھیک ہے، ماضی تو ماضی تھا، ہم تو ماضی میں تھے ہی نہیں، ہم تو آج کے مسلمان ہیں۔ آج کیا پرابلم ہے؟ آج تو پہلے سے زیادہ ذرائع موجود ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، ساری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب اس امت کو چاہیے نا، کیوں الگ الگ ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، کیوں الگ الگ نظاموں میں جی رہے ہیں؟ اگر اپنے بنانے سے بن جاتا ہے تو آئیے مل کے بنا لیتے ہیں۔ چلیں ہم تو انتظار کریں، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ خود سے نہیں بنتا۔ یہ دنیا کیوں امام وقت کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہی ہے؟ دوستوں میں مشکل بات اور ذکر توجہ ہے جی؟ چلیں میری تو بطور شیعہ اثنا عشر میری مجبوری ہے کہ میں صرف امام کا انتظار ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا تو عقیدہ ہے میں بنا سکتا ہی نہیں، پر جن کے نزدیک بن سکتا ہے وہ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری پیدا ہو کے آ جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں دوستوں؟ تو کیوں نہیں بنا لیتے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جتنی بھی دنیا کی سیاست فہمی آپ کو حاصل ہے مجھے اس کے تحت جواب دیجئے گا، ایمان سے بتائیں، آج اگر سعودیہ میں خلیفۃ المسلمین بن جائے تو کیا مصر میں جامع ازہر اسے تسلیم کرے گا؟ سب نے کہا نہیں۔ اگر جامع ازہر نے مصر میں کوئی خلیفہ بنایا کیا ریاض میں اسے تسلیم کیا جائے گا؟ ہم نے تو دیکھا ابھی ہمارے افغانستان میں یہ کوشش ہوئی، خلیفہ بنا، کتنے ملکوں نے اسے تسلیم کیا؟ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں عراق میں بنا، کتنوں نے اسے مانا؟ نہیں مانا گیا۔ اور خدا نہ خواستہ کبھی پاکستان میں بنا تو اللہ جانے اس بیچارے کا حشر کیا ہوگا۔ توجہ فرما رہے دوستو؟ تو اس کا مطلب ہے آج امت نے
اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ اپنے بنانے سے نہیں بنتا. توجہ فرما رہے ہیں حضور. آج 1.5 ارب مسلمان اس دنیا پہ ہے تو مجھے حق دیجئے کہ میں یہ جملہ عرض کروں. جب 1.5 ارب مل کے آخری خلیفہ نہیں بنا سکتے تو چند مل کے پہلا خلیفہ کیسے بنا سکتے؟ یا توجہ ہے دوستان محترم. تو حضور آپ کو پلٹنا پڑا نا خدا کے نظام پہ. بس اتنا ہی آپ میں اور ہم میں فرق ہے. ہم ڈائریکٹ آل محمد کے در پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, آپ گھوم گھما کے یہاں آ کے بیٹھ گئے. توجہ فرما رہے ہیں جی. آنا خدا کے نظام پہ پڑے گا, اور حسین ابن علی اس نظام کے وارث کا نام ہے. اگر اجازت ہو تو اب آگے بڑھ جائیں حضور. دوسرا سلام امام نے فرمایا, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. اے نوح نبی اللہ کے وارث, تجھ پر میرا سلام. حسین ابن علی کی فضیلت ہے, امام علی مقام کا تذکرہ ہے, امام کا عشق آپ کے سینوں میں ہے. آپ جانتے ہیں نوح کس نبی کا نام ہے؟ نوح اللہ کے اس برگزیدہ نبی کا نام ہے جس نے سفینہ نجات بنایا تھا. ایسے ہی ہے نا دوستو؟ میرا ساتھ دیجئے, دن کا وقت ہے, تھکاوٹ تو ہو ہی نہیں سکتی. امام حضرت نوح نے سفینہ بنایا, اور حسین وہ واحد امام ہیں جنہیں رسول کی زبان نے اپنی ذات میں سفینہ نجات قرار دیا. ایسا ہی ہے جی. امام کے تخصیصی فضائل میں سے ہے. بعض فضائل ہوتے ہیں جو کسی ذات کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں. امام کی ذاتی تخصیصی فضیلتوں میں سے ایک ہے کہ آپ کو آپ کی ذات میں سفینہ نجات قرار دیا گیا. اور یہ حدیث کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا کریں, ٹکٹ لیں, ویزا لگائیں, کربلا کا سفر کریں, امام کے حرم میں داخل ہو, زری کے کمرے کے باہر جو مرکزی بینر لگا ہے نا, اس پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین اپنی ذات میں چراغ ہدایت بھی ہے, سفینہ نجات بھی ہے. دوستو ساتھ دو والے فرق زندہ زندہ مردہ مردہ. اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اگر توجہ ہے اور محبت فرمائیں تو آج میں یہ کامل حدیث نہ آپ کے سامنے کوٹ کر دوں گا, اگر اجازت دیں تو. ہے آمادہ ہے ذکر حسین سننے کے لیے؟ میں آپ کو یہ کامل حدیث سناتا ہوں. اس حدیث کو روایت کی ہے ابی بن کعب نے, صحابی رسول ابی بن کعب. وہ کہتے ہیں میں پیغمبر کے ساتھ بیٹھا تھا, اتنے میں نے دیکھا کہ وہاں سے حسین ابن علی مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی پیغمبر نے مولا حسین کو دیکھا نا, یہ امام حسین اور رسول کا تعلق تھا. رسول جب امام کو آتا دیکھتے تھے نا, خدا جانے رسول کو کیا ہو جاتا تھا. روایت ہے, صحابی کہتے ہیں رسول خطبہ دے رہے تھے, اتنے میں امام داخل مسجد ہوئے. ہم نے اگلے لمحے دیکھا منبر خالی ہے. دیکھا رسول وہاں ہیں جہاں حسین. خدا کی قسم لطف آئے, اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیا وجہ ہے. ادھر حسین کا نام آتا ہے, آپ گھر چھوڑ کے عزا خانے میں آتے کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے منبر پہ مجلس پڑھ رہا ہوں. آپ کو عادت نہیں ہے صاحبان منبر کو دوران تقریر منبر سے اترتا دیکھنے کی. اگر میں کسی کام سے منبر چھوڑ کر چلا جاؤں, آپ کو حیرت ہوگی کہ نہیں؟ صحابہ کو حیرت ہوئی, پیغمبر خطبہ دے رہے تھے, یہ ایک دم پیغمبر کہاں چلے گئے؟ دیکھا پیغمبر وہاں ہیں جہاں حسین. اب انہیں حیرت ہوئی کہ دوران خطبہ رسول نے منبر چھوڑ دیا. وہ سب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا, آپ نے منبر چھوڑ دیا, کمال ہے جواب رسول پر. رسول نے فرمایا ہاں مجھے تو پتا بھی نہیں چلا میں نے منبر کب چھوڑا.
جزاک اللہ اکبر، اللہ اکبر، طبیعت میں لائیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا جزاک اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے دوستان، یعنی عشق حسین تو بے بس کر دیتا ہے، یہ نام حسین پہ مومن کا بے بس ہو جانا بھی سنت رسالت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو کہتا ہے ابی بن کعب کہتا ہے جیسے ہی میں رسول نے دیکھا نا حسین داخل ہوئے، میں حدیث رسول، میں امام کے فضائل پڑھ رہا ہوں بزبان رسالت، تو کہتے ہیں رسول نے فرمایا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ، مرحبا ہے تجھ پر اے حسین، اے ابا عبداللہ۔ ابھی حسین کتنے ہیں؟ ننھے سے حسین ہیں، رسول فرما رہے ہیں مرحبا تجھ پہ اے ابا عبداللہ۔ اگر توجہ ہو تو جملہ عرض کروں، ابھی حسین چھوٹے ہیں مگر رسول کی زبان پہ علی اصغر کا نام آ رہا ہے۔ توجہ ہے جی؟ فرمایا اے ابا عبداللہ تجھ پہ مرحبا ہے، یا زین السماوات والارضین، اے آسمان و زمین کی زینت حسین۔ میں رسول کی زبان سے فضائل سنا، وہ جیسے ہی صحابی نے سنا نا وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ہوتے کوئی اور بھی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا؟ یہ سننا تھا، رسول کا تو چہرہ ہی بدل گیا کہ میں نے حسین بارے کچھ کہا اور تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض۔ اے ابی، اے کعب کے بیٹے سن، مجھے اس کی قسم جس نے مجھے برحق نبوت دی ہے، تم کیا جانو گے زمین والے حسین کو، حسین آسمانوں میں زمین سے بھی زیادہ بلند ہے۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اور یہ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھ رکھا ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْہُدىٰ وَسَفِینَةُ النَّجَاةِ، حسین چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات بھی۔ جزاک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ جزاک یا حضرات، ذہنوں کو آمادہ کریں، بڑا لطف آئے گا۔ زبان رسالت سے میں عظمت امام حسین پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بات کس کی ہو رہی ہے؟ عظمت امام حسین کی۔ یہ دیکھیں اسلوب دیکھیں، خدا کی قسم ہر کس و ناقص بیٹھ کر حسین کے فضائل پڑھتا ہے، کمال یہ ہے اللہ کا نبی حسین کے فضائل پڑھا اور عظمت پڑھنی تھی حسین کی۔ آپ نے قسم کھائی اپنی نبوت کی، عظمت حسین کی ابتدا میں اپنی نبوت کی قسم کھا کے مصطفیٰ بتا رہے ہیں دنیا والوں، حسین کی عظمت کا تعلق انسانی سوچ کی پستی کے ساتھ نہیں، نبوت کی بلندی کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اس کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنایا ہے، حسین تو آسمانوں میں زمین سے بھی زیادہ بلند ہیں، اور یہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں جانب لکھ رکھا ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، آہستگی سے عرض کروں گا، باریک ہے، لطیف ذہنوں کے لیے۔ رسول اللہ بتا رہے ہیں خبردار میں حسین کی بات کر رہا ہوں، مجھ پہ اقربا پروری کے الزام نہ لگا دینا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے لکھے، میں تو فقط سنا رہا ہوں۔ توجہ ہے دوستو، جو زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی تحریریں پڑھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ واضح فرما رہے میں تو پڑھ کر
ٹھہر جائیے گا، لطیف ذہن ہے، بات ضائع نہیں ہوگی۔ یہ ہم گھروں پر، اکثر گھروں پر تختیاں لگتی ہیں، رواج ہے آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں۔ یہ تختیاں گھر پہ لگائی کیوں جاتی ہیں؟ اب میں آپ کو چاہوں گا آپ مجھے جواب دیں۔ آپ گزرے کسی گھر پہ لکھا ہو ھذا من فضل ربی، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی گھر پہ دیکھیں گے سبحان اللہ کی تختی، کسی پہ دیکھیں گے ماشاء اللہ کی تختی، کہیں ھذا من فضل ربی۔ اگر میں کسی ایسے گھر کے نیچے کھڑے ہو کر جس کے اوپر لکھا ہو ھذا من فضل ربی، میں کہوں صاحب یہاں رام دین رہتے ہیں، لطیف ذہن پہنچ جائیں گے کہاں لے کے جا رہا ہوں، کیا آپ تسلیم کریں گے؟ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کیا آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کر رہنے والے کا عقیدہ پوچھا؟ نہیں، آپ کہیں گے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تختی لگا رکھی ہے۔ اللہ جانے یہ مجمع کہاں بیٹھا۔ اگر کسی گھر پہ سبحان اللہ کی تختی لگی ہو اور میں آپ سے کہوں نیچے کھڑا ہو کے لگتا ہے ترپال سنگھ رہتا ہے، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا آپ اس گھر والے کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ کبھی ملے؟ نہیں۔ آپ کہیں گے مجھے ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ تختی بتا رہی ہے جو رہتا ہے وہ خدا کو مانتا ہے۔ میرا ساتھ دینا لطف آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، سبحان اللہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات تو کنفرم ہو گئی، جو رہتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے، مگر اس سے آگے تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس کے آگے نعت پڑی جائے مصطفیٰ کی تو چہرہ بدل جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مگر اگر تختی لگی ہو صدقے یا رسول اللہ، میں بڑی سامنے کی مثال عرض کروں، اگر تختی لگی ہو صدقے یا رسول اللہ، ایک بات تو کنفرم ہے، لکھا رسول کا نام ہے، اللہ کو پہلے سے مانتا، اور کسی ایسے مسلک پہ نہیں ہے جہاں صرف اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ، یا صدقے یا رسول اللہ لکھ کر اس نے اتنا بتایا ہے اس کا سعودیہ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ تو ایک بات کرو بھائی، تعجب کی بات ہے، آپ نے صرف ایک تحریر پڑھی اور اگلے کے عقیدے کو پہچان لیا، بھائی کیا کہنے؟ یعنی تختی رہنے والے کی پسند ناپسند بتا دیتی ہے۔ تھک تو نہیں گئے ہیں دوستو؟ اچھا معاملہ یہ ہے کہ علاقہ بدلنے سے نا تحریریں گھروں کی بدل جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے ہر جگہ لکھے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ھذا من صدقے یا رسول اللہ، مگر پھر تختیاں بدل بھی جاتی ہیں۔ کہیں تختی لگی ہوتی ہے عطیہ اہل بیت، توجہ ہے دوستو؟ کہیں جائیں گے کاشانہ پنجتن، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلام اپنے دوستو، کم از کم یہ سب تو گواہی دیں گے جو پڑھ کے اندر آئے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب لکھا ہے عطیہ اہل بیت، لفظ اہل بیت لکھا ہے، مگر کنفرم ہے رہنے والا اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ کہیں لکھا ہے کاشانہ پنجتن، کہیں صدقہ پنجتن، یہ تحریر بتا رہی ہے یہ جو رہتا ہے نا یہ اللہ کو بھی مانتا ہے، یہ مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، مگر یہ غدیر سے پیچھے رکا نہیں ہے، یہ غدیر کے آگے کا مسلمان ہے۔ توجہ ہے دوستو؟ بھائی تعجب کی بات ہے، نہ کسی دروازے کا کھٹکھٹایا،
نہ کسی سے رہنے والے سے سلام لیا، نہ اس کا عقیدہ پوچھا، نہ مسلک پر بات ہوئی، نہ مذہب کی گفتگو ہوئی، فقط تحریر پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ رہنے والے کا عقیدہ کیا ہے، رہنے والے کے عشق کا مرکز کیا ہے۔ اچھا یہ تختی لگائی کیوں جاتی ہے؟ یہ تختی لگائی کیوں جاتی ہے؟ تاکہ گزرنے والا پڑھ لے، یوں ہی ہر کوئی دستک دینے کی زحمت نہ کرے۔ اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوست، ہر کوئی خامخواہ زحمت نہ کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ تحریریں سب سے زیادہ کس کے کام آتی ہیں؟ میں بتاؤں، یہ تحریر یہ سب سے زیادہ مانگنے والے کے کام آتی ہے۔ یہ ہے اعجاز مجلس کا، توجہ ہے جی، یہ تحریر سلام علیکم صلی علی محمد اللہ صلی علی محمد محمد، سلامت رہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ دیکھیں مانگنے کا اسلوب نا فقیروں سے پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں ہر کوئی اپنے کام کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، یہ جو باہر فقیر پھر رہے ہوتے ہیں نا، انہیں مانگنے کا گن آتا ہے، انہیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے۔ مانگنا نا ان سے سیکھنا چاہیے، یہ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں۔ یہ پیچھے گلی سے شروع ہوں گے، وہاں سے اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، کچھ خدا کے نام پہ دے دو۔ گزرتا ہوا جیسے ہی سامنے آئے گا نا، تحریر دیکھے گا عطیہ اہل بیت، اس کا لہجہ ہی بدل جائے گا۔ نظر اللہ نیاز حسین، لبیک یا حسین لبیک، صدای بلند کریں، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین، سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے یا رسول اللہ۔ سلامت رہیے لوگوں، خدا کی قسم مانگنا فقیروں پہ ختم ہے۔ جو پیچھے سے مانگتا آئے گا اللہ کے نام پہ دو، اللہ کے نام پہ، ہر دروازے پہ کھڑا ہو کے کہے گا اللہ کا نام۔ یہاں تحریر بدلے گی، اس کا لہجہ بھی بدلے گا، الفاظ بھی بدلے گا۔ میں نے فقیر کے لہجہ بدلنے، الفاظ بدلنے سے اندازہ کیا یہ تختی لگائی ہی کیوں جاتی ہے، تاکہ مانگنے والے کو پتا ہو کس کا وسیلہ لینا ہے۔ اب اس سے بڑا میں کیا جملہ کہوں؟ پیغمبر نے دنیا کو بتا دیا، امت سن لو، اللہ نے اپنے عرش پہ نام حسین کی تختی لگا رکھی ہے۔ جب بھی ہاتھوں کو اٹھاؤ حسین کا وسیلہ۔ اللہ اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ سلامت رہیے، سلام۔
توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ پیغمبر نے مشکل کشائی کر دی، ہر خدا سے مانگنے والے کی مانگنا خدا سے ہے، وسیلہ حسین کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے عرش پہ نام حسین کی تختی لگا کر واضح کر دیا ہے، ہر کوئی زحمت نہ کرے۔ توجہ ہے جی؟ ہاں، زحمت وہی کرے جس کی زباں پہ حسین کا وسیلہ آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں حسین کیا ہے؟ پیغمبر نے دو ٹرمز استعمال کی ہیں، دو اصطلاحات، حسین چراغ ہدایت بھی ہیں، حسین سفینہ نجات بھی۔ اچھا، یہ دونوں بڑی لطیف ٹرمز ہیں، دونوں بڑی لطیف اصطلاحات ہیں، اور دونوں قرآنک ہیں، دونوں پیغمبر نے قرآن سے اٹھائی ہیں۔ چراغ ہدایت سورہ نور 35ویں آیت، آج نہیں پیش کروں گا، کل پیش کروں گا، مگر آج چونکہ نوح کے تذکرے میں بات شروع ہوئی ہے، دوسری ٹرم پہ آج سے بات ہوگی، سفینہ نجات۔ سفینہ نجات اللہ نے ظاہر میں بنوایا نوح سے 950 سال، ہے توجہ نا دوستو؟ 950 سال ابلاغ حق حضرت نوح نے کیا۔ جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں، علماء سے سن رکھا ہو۔ 950 سال بعد نوح تھک گئے، نوح تھک گئے، کیوں؟ فقط 80 افراد قائل ہوئے۔ توجہ ہے جی؟ اللہ کا نبی ہے، اولو العزم ہے، 1.25 لاکھ انبیاء، 5 اولو العزم، 313 رسول، 5 اولو العزم، ان میں پہلے حضرت نوح 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 950 سال ابلاغ حق فقط 80 افراد قائل ہوئے۔ یہ تھا مورث، وارث کی شان دیکھیں، گھر سے چل کے کربلا آیا اور 72 ہو گئے۔ توجہ ہے جی؟ کم نہ سمجھنا، اہل حق کی بڑی جماعت ہے حسین کے پاس۔ دیکھیں تھوڑے سے سفر میں 72 اکٹھے کر لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کا اولو العزم پیغمبر 950 سال بعد فقط 80 قائل کر پائے۔ اب جب ہوئے نا، تنگ آ گئے امت سے، کہا یا اللہ اس امت کو غرق کر، یا اللہ بس اب میں تھک گیا، اب اس کو غرق کر دے، یہ قابل ہدایت نہیں ہے۔ کہا نوح کنفرم بات کر دوں غرق؟ یا اللہ کر دے غرق۔ اچھا اب نوح انتظار کر رہے ہیں عذاب آنا ہے، جبرائیل چند بیج لے کر آ گیا ہے میرے ساتھ دوست، بیج دے کر کہا نوح ان بیج کو زمین میں لگا لو۔ اچھا یا اللہ کیا ہوگا؟ کہا جب یہ درخت بن جائیں گے نا پھر بات کریں گے۔ جب 40 سال لگے ان بیجوں کو درخت بننے میں، 40 سال بعد اللہ نے فرمایا کاٹو، تختے بنا کے رکھ لو، بنا کے رکھ لو۔ یا اللہ اب بھیج عذاب۔ اللہ نے عذاب کیا بھیجا؟ دوبارہ بیج بھیج دیے، کہا اب انہیں لگا لو۔ وہ لگا دیے، مزید 40 سال کھچ گئے، جب وہ درخت بنے کہا کاٹو، تختے بناؤ، رکھ لو۔ 3 مرتبہ عذاب کا انتظار نوح کو تھا، وہاں سے بیج آ رہے تھے، اللہ تختے بنوا رہا تھا، اللہ سفینہ نجات کی تیاری کروا رہا تھا۔ لطیف ذہنوں کے لیے جملہ عرض کروں گا، کم از کم پتہ چل گیا سفینہ نجات کی اصل وہاں سے آتی ہے، پروان یہاں پہ چڑھتا ہے۔ تھکنا نہیں ہے دوستو، میرے ساتھ سفر کرنا۔ اب 120 سال، کیوں 120 سال بعد جا کر کہا اب بناؤ کشتی، اب کشتی نجات بناؤ۔ یہ پروردگار کی کریمی تھی، پروردگار چاہتا اگلے دن عذاب بھیج دیتا، مگر یہ ہے آل محمد کا رب، یہ ہے ان کریموں کا رب، وہ پھر موقع دیتا ہے انسان کو، بار بار موقع دیتا ہے۔ شاید اسے اب شرم آ جائے، شاید اسے اب حیا آ جائے، شاید یہ جبین بندگی کو میرے در پہ جھکا دے۔ یہ خدا کی کریمی ہے دوستو۔ لہٰذا جب بدعمالیاں چل رہی ہونا تو محتاط رہنا چاہیے، خدا جانے کب صبر مشیت جواب دے جائے، لہٰذا نہ پلٹنا چاہیے بندگی توحید کی طرف۔ 120 سال بعد اللہ نے کہا کشتی نجات تیار کر۔ کشتی نجات تیار ہوئی، جب کشتی تیار ہوئی سارا زمانہ مذاق اڑا رہا، یہ کشتی تیار ہو رہی ہے وہ بھی خشکی پہ۔ خود نوح کی زوجہ
ذہن پہ شک کرنے لگے کہ دیکھو انہیں اس ایج میں کیا ہو گیا، اس عمر میں آ کر کیا ہو گیا، شاید کہ عقل جواب دے گئی ہے، خشکی پہ کیسا سفینہ۔ اللہ نے جب عذاب بھیجا نا، اسی عورت کے تنور سے برآمد ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ میری بڑی مجبوری ہے، میں بہت کچھ کھل کے عرض نہیں کر سکتا، مگر بات کو سمجھیے گا۔ اسی کے تنور سے پانی برآمد ہوا، عذاب کا ماحول ہوا، خدا نے کہا نو اس پر سوار ہو جاؤ، جو تیرے ساتھ اہل حق ہے سوار ہو جاؤ۔ سوار ہوئے، سفینہ چلا۔ وہ خدا جو 120 سال تک مہلت دے رہا تھا، جب سفینہ نجات چلانا، ساری مہلت تمام ہو گئی۔ اب امت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا سوارے سفینہ ہو یا غرق ہو جاؤ۔ دوستو وہ نوح کا سفینہ تھا جو لکڑی کا تھا، مصطفیٰ کی امت میں سفینہ حسین ہے۔ اس امت کے پاس اگر کوئی وقت تھا تو وہ کربلا سے پہلے تھا۔ اب اس امت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا حسینی بن جاؤ یا جہنم میں چلو۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو؟ اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب سفینہ سامنے آیا تو ہوا کیا؟ اللہ نے ایک بڑا عجیب مظہر دکھایا۔ ہو سکتا ہے نا کسی کو غلط فہمی ہو کہ سفینہ نجات کو چھوڑ کر بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ ہوا کیا؟ نوح کا سگا بیٹا نوح کا، کینان بن نوح، آپ جانتے ہیں نا اس نے کیا کیا؟ وہ سوارے سفینہ نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ اللہ نے اس بات کی اسے رعایت نہیں دی کہ نوح کے گھر میں رہتا ہے۔ سادی سی بات تھی دوستو، آپ نے یاد دیکھیں ہوا کیا؟ وہ گھر کے آب ہونے لگا۔ قرآن نے بتایا جب وہ گھر کے آب ہوا، جناب نوح نے اللہ کو مخاطب بنایا، ربی ان عبدی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ۔ یا اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، دو اس کے لیے تعلق بتائے، ان ابنی میرا بیٹا ہے، میری اہل سے ہے۔ پروردگار نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیری اہل سے نہیں ہے۔ دو رشتے نوح نے بتائے، اللہ نے ایک کاٹ دیا۔ نوح نے کہا بیٹا ہے میری اہل سے۔ اللہ نے بیٹے ہونے کا انکار نہیں کیا، کیسے کرتا؟ سلبی بیٹا تھا نوح کا۔ ہاں یہ کہہ دیا کہ یہ تیری اہل سے نہیں ہے۔ دوستو آپ جتنا بھی نبیوں کو جانتے ہیں، پوری توجہ چاہوں گا، آخر پوری قوم نوح کی تھی، باقی سب کے لیے تو دعا کی یا اللہ انہیں ڈبو دے۔ اپنا بیٹا ڈوبنے لگا تو اللہ یاد آ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انبیاء بھی اقربا پروری میں پڑ جاتے ہیں؟ میں بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں صاحبان فہم کے لیے۔ آپ کے خیال میں نوح نے بیٹا ڈوبتا دیکھ کر، زمانے نے لکھا، تفاسیر میں لکھا، پدری محبت نے جوش مارا، پدری محبت، بیٹا ڈوبتے دیکھا برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے سمجھا کہ نبیوں کو، اللہ کا نبی تو خواب میں دیکھے نا تو مومن بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتا۔ دوستوں میں ساتھ چاہوں گا آپ دوستوں، آپ نے نبیوں کو سمجھا کیا ہے؟ ایک اولو العزم پیغمبر اپنے دیندار بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے گا اللہ کی خاطر، تو ایک نبی کافر بیٹے کی خاطر اللہ سے مدد مانگے گا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اور الفاظ کیا ہیں؟ رب ان وعدک الحق، تیرا وعدہ تو حق تھا۔ اس جملے میں بہت کچھ سمایا ہوا جو نوح نے، بہت بڑا نتیجہ ہے خدا کی قسم اگر بات پہنچے تو۔ یہ جو کہا نا تیرا وعدہ حق تھا، مفسرین آل محمد نے لکھا یہیں سے پتا چلا جتایا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نوح مطمئن ہو کر سفینہ نکال، کوئی مومن غرق نہیں ہوگا، کوئی کافر بچے گا نہیں۔ توجہ ہے جی؟ وہ فرماتے اس جملے سے پتا چلا جو کنان بن نوح تھا وہ کافر نہیں تھا۔ اگر کافر ہوتا
تو اللہ کا نبی اس کے لیے دعا نہ مانگتا، پہلی گھر سے نکال دیتا. چونکہ رہتا نبی کے گھر میں تھا، کھاتا نبی کے دسترخوان پہ تھا، بدبخت مومن بن کے رہ رہا تھا نبی کے گھر، اندر سے منافق تھا. اللہ جانے بات پہنچی کہ نہیں. وہ دن رات نبی کے ساتھ رہتا تھا، توحید کا ذکر ہوتا تھا، کبھی نہیں پکڑا گیا. نبوت کا ذکر ہوا، کبھی نہیں پکڑا گیا. پر جب سفینہ نجات سامنے آیا، نفاق چھپ نہیں سکا. پتا چلا کوئی منافق چاہے نبی کے گھر رہتا ہو، توحید پہ نہیں پکڑا جائے گا، نبوت پہ نہیں پکڑا جائے گا. جب بھی پہچانا جائے گا سفینہ نجات کی دشمنی ہوگا. اللہ جزاک اللہ. یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. حضور اللہ نے امت کے سامنے نبی کا سگا ڈبو کر بتا دیا. یاد رکھو معیار نبی سے رشتہ داری نہیں، سفینہ نجات ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی، جملوں کی قدر کیا کیجئے. اصل معاملہ ہے سفینہ نجات. جو سوار ہوگا بچے گا، چاہے کہیں دور سے آیا ہو. توجہ ہے جی. چاہے فارس کا ہو، سوار سفینہ ہو جائے تو منہ میں آ کے بچ جائے گا. چاہے ساتھ رہتا ہو، سفینے کا دشمن ہو جائے تو غرق ہو جائے گا. مگر حضور اب اس سے بڑی بات میں عرض شاید نہ کر سکوں، پوری توجہ چاہوں گا. نوح نے بنایا سفینہ، پر حسین ابن علی نے بنایا نہیں. حسین اپنی ذات میں سفینہ. توجہ ہے دوستو. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں یہ فرق عرض کروں. یہ فرق اگر آپ یہاں سے لے کر گئے نا تو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. دیکھیں فرق سمجھیے گا، مورث کا اور وارث کا. نوح اللہ کا نبی، حسین وارث انبیاء. ذرا غور فرمائیے گا فرق کیا ہے. نوح نے بنایا سفینہ، حسین نے کوئی سفینہ نہیں بنایا. حسین اپنی ذات میں سفینہ. اللہ کے نبی نے فرمایا حسین اپنی ذات میں سفینہ نجات ہے. فرق کیا ہے؟ نوح نے بنایا، حسین ذات میں. کوئی تو فرق ہوگا نا، اگر اجازت ہو تو فرق عرض کروں. نوح کا اپنا سٹیٹس کیا تھا سفینے پہ؟ نوح مختار سفینہ نہیں تھے، فقط سوار سفینہ تھے. میں اس سے بڑی بات نہیں عرض کر سکوں گا دوست. جہاں بیٹھے ہو بات سمجھ آئے میرا ساتھ دینا. خدا شاہد ہے نوح کا تو اپنا کوئی اختیار ہی نہیں تھا. قرآن نے بتایا بسم اللہ مجرہا و مرساہا. وہ چلتا بھی اللہ کے نام سے تھا، وہ رکتا بھی اللہ کے نام سے تھا. اس کا مطلب ہے نوح نہ خدائے سفینہ نہ تھے، فقط سوار سفینہ تھے. یہ فرق ہے مورث میں اور وارث میں. مختار سفینہ نوح نہ تھے، نوح نے بنایا تھا. حسین کا بنایا نہیں تھا، اپنی ذات میں سفینہ. لہذا یہ فرق تھا. نوح مختار سفینہ نہ تھے، مگر حسین ابن علی نے چلتا سفینہ روک کے حر کو سوار کر کے بتایا. حسین مجبور نہیں، مختار سفینہ. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. یہ فرق ذہنوں میں رکھیے گا. مورث تھا سفینے پر، نوح فقط سوار سفینہ تھے، حسین مختار سفینہ نجات ہے. حسین تو چلتا سفینہ روک کے بھی گناہگار سوار کر لیتا. توجہ ہے جی. نوح کا سفینہ چل پڑا تو چل پڑا،
مگر حسین مختار سفینہ. یہی تو وجہ ہے حر نے بتایا حسین کا اختیار کیا ہے. خدا کی قسم ہم نہ بڑی باتوں کو مصائب کی منزلوں میں پڑ جاتے ہیں. خدا کی قسم عرفاء نے کہا ان کے فضائل میں مصائب ہیں، مصائب میں فضائل ہیں. انسان غور کرے حیران رہ جاتا ہے. میں کہتا ہوں وہ جملہ جو امام نے حر سے کہا اگر کوئی اس پہ توجہ کرے نا اس پہ حسین کا سفینہ نجات ہونا کھل جائے. توجہ ہے کہ عرض کروں؟ آپ جانتے ہیں نا حر کس کیفیت میں آیا تھا؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس نے آ کر ایک سوال کیا تھا امام سے. امام نے جواب میں اپنا اختیار بتا دیا. اس نے بندے ہاتھوں سے کہا فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ حر نے کہا تھا فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضور میں عرض کروں امام اس جملے کے نام سینکڑوں جواب دے سکتے تھے اور سارے ہی درست ہوتے ہیں. توجہ میرے ساتھ ہے؟ امام بہت سے جواب. اگر امام چلے آپ میرا ساتھ دیجئے اگر امام فرماتے حر توبہ کر اللہ سے، اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، تو سچے دل سے توبہ کر اللہ معاف کر دے گا. اگر امام فرماتے سچ ہوتا یا نہ حق ہوتا؟ نہیں فرمایا. اگر امام فرماتے حر تو کیے پہ شرمندہ ہے؟ وہ کہتا جی مولا میں کیے پہ شرمندہ. معصومین نے فرمایا ہے گناہ پہ شرمندہ ہونا ہی اصل توبہ ہے. انسان کیے پہ شرمندہ ہو نا بس یوں ہی زبان گھماتا رہے ہاں جی استغفر اللہ ہاں جی استغفر اللہ. فائدہ اگر اندر ہی تبدیلی نہیں آئی تو باہر کہاں سے آئے گی؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو معصوم نے فرمایا شرمندہ ہونا نفس کا یہی تو اصل توبہ ہے. لہٰذا اگر معصوم کہتے حر تو شرمندہ، وہ کہتا جی مولا میں شرمندہ. معصوم فرماتے یہی اصل توبہ ہے اللہ معاف کرے گا. اگر فرماتے حق ہوتا یا نہ. اچھا اگر امام فرماتے حر تو شرمندہ جی میں تیرے حق میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ حسین کو موڑے گا نہیں. اگر فرماتے حق ہوتا یا نہ. دوستو ساتھ ہو جملہ عرض کروں. اس نے کہا مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین جتنے جواب دیتے سبھی سچے ہوتے پر حسین کو رہتی دنیا تک بتانا تھا مجھے پہچانو میں ہوں کون. اس نے کہا فرزند رسول میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا حر میں خدا کی طرف سے تیری توبہ قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین نے بتا دیا دنیا والوں حسین مختار سفینہ نجات ہے. حسین مجبور نہیں ہے. وہ جو 10 محرم سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں کھڑا تھا وہ کوئی مجبور نہیں تھا، وہ مختار سفینہ نجات تھا. بس دوستو دیکھا ابھی سے آپ کی آنکھیں چھلک گئی کیونکہ 4 محرم کو کسی حسین والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں مظلوم کی حیات میں. ہاں آج کا دن تو بہت رونا بنتا ہے خدا کی قسم. آج آپ جانتے ہیں نا کن شہزادوں کے مسائل میں. خدا کی قسم یہ علم دیکھ رہے ہیں، یہ منبر دیکھ رہے ہیں، یہ جس فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں نا یہ علم، یہ زیارات، یہ جو اس پہ مقدس نام لکھے ہیں نا یہ سب ممنون احسان زینب عالیہ. ہر عزادار یہ جانتا ہے یہ سب کچھ ممنون احسان زینب ہے. خدا کی قسم میرا کروڑ ہا سلام اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ مرحوم کے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے اس جملے پہ کسی نے پوچھا قبلہ کیا وجہ ہے؟ مظلوم تو بڑے دنیا میں گزرے، بڑے بڑے انبیاء کو راہ حق میں مار دیا گیا، جناب پیغمبروں کو چیر دیا گیا، آروں سے جناب یحییٰ اور زکریا کو چیر دیا گیا، کسی کا ماتم نہیں ہوا، کسی کا نوحہ نہیں پڑھا گیا، کبھی کسی نے کسی کا مرثیہ نہیں لکھا. ماتم دیکھو حسین کا، مرثیہ سنو حسین کا، نوحہ پڑھو حسین کا. کیا وجہ ہے؟
میرا کروڑا سلام ان کے جواب پر. انہوں نے ایک جملے میں کائنات مصائب رقم کر دی. انہوں نے فرمایا ہمارا قصور نہیں ہے, اللہ نے کسی نبی کو زینب سی بہن عطا دی. اجرکم اللہ. آؤ آج اس ماں کو پرسا دیں. خدا کی قسم یہ تو اونو محمد ہے نا, ان پہ اس لیے رونا بنتا ہے, یہ وہ دو غریب ہیں جنہیں سکی ماں بھی نہیں روئی. خدا کی قسم آج زینب کو پرسا دینا ہے. جانتے ہیں نا جب 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑنے لگے نا تو ابن عباس نے مشورہ دیا. اس نے کہا مولا اچھا اگر آپ نہیں رکتے, آپ کا ارادہ مصمم ہے, آپ جائیں, کم از کم نبی زادیوں کو تو لے کر نہ جائیں. بس پردے سے یہ زینب نے سن لیا. کہا ابن عباس تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ یہ کہو, کیا میں حسین کو تنہا چھوڑ دوں؟ یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اس کے بعد بی بی گھر آئی اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر پہ نہیں تھے. جب واپس آئے نا تو وہ منظر دیکھا جو کبھی نہ دیکھا تھا اور تڑپ گئے. دیکھا علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھی ہوئی, تڑپ کے کہنے لگے شہزادی میری زندگی میں تو یہ نوبت نہیں آنی چاہتی. کہا آج میں نا علی کی بیٹی بن کر نہیں سوالی بن کے بیٹھے. میرا بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے, خدا را مجھے جانے دیجئے گا. میرے بابا نے نکاح میں یہی شرط تو سنائی تھی, بس آج اسے پورا کرنے کا وقت آ رہا ہے. کہا ہاں میرے آپ کے بابا سے وعدہ ہے, جائیے. یہ چلے 28 رجب کو یہ مکہ پہنچے. 8 ذی الحجہ کو مظلوم کربلا نے مکہ کو ترک کیا. ابھی اونو محمد ساتھ نہیں ہے. مورخ نے لکھا جب مکہ چھوڑا نا 7 کلومیٹر تک حسین باہر جا چکے تھے مکہ سے. ایک مرتبہ بلایا جناب عباس کو, کہا عباس قافلے کو روک دو اور ایک خیمہ لگاؤ, باقی عماریوں سے لوگوں کو اتارنا نہیں ہے, کوئی نہیں اترے گا, فقط ایک خیمہ لگا دو. کہا اچھا مولا. سب کو کہا کھڑے رہو. ایک خیمہ لگایا. امام نے فرمایا کوئی میرا مہمان پیچھے آ رہا ہے. یہی دن ہے رونے کے, خدا کی قسم یہی وقت ہے رونے کا آل محمد کو. کہ میرا کوئی مہمان آ رہا ہے, مجھے اس کا استقبال کرنا ہے, میں نے اس لیے خیمہ لگایا. امام خیمے میں جا کے بیٹھے, پیچھے عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے. ضعیف ہو چکے ہیں, جسم میں رشا پڑ چکا ہے, انتہائی ضعیف ہے, بینائی تقریباً ختم ہونے کو آ گئی ہے. ایک مرتبہ ہانپتے کانپتے آئے اور فرزند رسول کے سامنے بیٹھے اور فرزند رسول سے فرمایا اے فرزند رسول, اگر آپ نے کوفہ جانا ہی ہے, ارادہ محکم ہی ہے, مستحکم ہے, کیا اجازت دیتے ہیں میں ایک مرتبہ زینب عالیہ سے مل لوں؟ امام نے فرمایا عبداللہ آپ ان کے شوہر ہیں, آپ کا حق بنتا ہے, مجھ سے اجازت لینا لازم نہیں ہے. کہا نہیں آپ وقت کے امام ہیں اور وہ اب آپ کے قافلے میں ہیں, لہٰذا اجازت لازم ہے. کہا جائیے جا کر بات کریں. جناب زینب عماری میں بیٹھی تھی, کسی نے بتایا عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں. بی بی سن کے ہی گھبرا گئی. بی بی نے سمجھا مجھے روکنے آ رہے ہیں. جیسے ہی عبداللہ عماری کے قریب آئے نا, زینب نے عجیب جملہ کہا عبداللہ اس سے پہلے کہ آپ بولیں بس ایک بات کہوں گی, میں آپ کی زوجہ ہوں, اگر روکیں گے میں مجبور ہو جاؤں گی, پر یاد رکھنا زینب حسین کو چھوڑ تو دے گی مگر زندہ رہی ہے. زینب مر جائے گی اگر حسین چھوڑ. اجرکم اللہ. یہی حق آل محمد کو رونے کا. جناب عبداللہ تڑپ گئے. کہا آپ کو کس نے کہا میں روکنے آیا؟ نہیں میں روکنے نہیں آیا. کہا اچھا عبداللہ تو اتنی زحمت کیوں کی ہے, اتنا پیچھے سے کیوں آئے ہو؟ ایک مرتبہ عبداللہ نے کندھوں پہ ہاتھ رکھے دو چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے, کہا آقا زادی میں اپنے دونوں بیٹے لے کر آیا ہوں, میں بیٹے لایا, مجھے پتا ہے حسین کوفے جا رہے, حسین خطرے میں ہے, اور جو خطرے میں آئے ان کا صدقہ نکالا جاتا ہے, میں صدقہ لے کر آیا ہوں. ایک اپنی طرف سے
ایک میری طرف سے صدقہ، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہی حق ہے آل محمد کو پرسا دینے کا۔ فرمایا میں ہاں دوستو، بس اس جملے سے پہلے اونو محمد زینب کے بیٹے تھے، اس سے پہلے وہ ان کی ماں تھی، اس سے پہلے ممتا تھی، بس اس جملے کے بعد اونو محمد کا سٹیٹس ہی بدل گیا، اب وہ حسین کا صدقہ۔ اب زینب نے ایسے ہی دیکھا جیسا صدقے کو دیکھا جاتا، بس اس کے بعد زینب نے اپنے بیٹے نہیں سمجھے، بس اب میرے سینے میں دم نہیں ہے، میں مختصر کروں، کربلا آ گئی، شب عاشور آ گئی، ہر ماں نے قربانی سجانی شروع کی، ہر ماں قربانی سجا رہی ہے۔ ایک خیمہ ہے جس میں علی کی بیٹی بیٹھی ہے، دو ننھے شہزادے ہیں، بی بی بیٹھی ہیں، دو سر ہیں جو بی بی کے زانوں پہ ہیں، ایک اون کا سر ہے ایک محمد کا، بی بی دونوں کے بال سوار رہی ہے اور بال سوار کے کہہ رہی ہے، اے میرے شہزادوں، اے میرے شہزادوں، یاد رکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو۔ ایک بات ماں کی سن، ماں کی چند وصیتیں ہیں، دیکھو کل حسین کے اکبر سے پہلے تمہیں جانا، یہ نہ ہو تمہاری زندگی میں اکبر پہلے چلا جائے۔ بیٹا دوسری بات، جب تم لڑو گے تو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے، جب تلوار چلے گی تو کچھ یقیناً تم دریا تک پہنچو گے، جب دریا تک پہنچنا نا تو میرے بیٹے ماں کی ایک وصیت یاد رکھنا، خدا را پانی کو ہاتھ نہ لگانا کیونکہ حسین کے بچے پیاسے ہو۔ اجرکم اللہ، ماں کی اس وصیت کو یاد رکھ۔ بس حضور اگلا دن چڑھانا، ہر ماں نے اپنا بچہ آمادہ کیا تھا کہ اکبر پہ جان دے گا، اکبر کا صدقہ ہوگا، پر یہ مشیت الہی کا تقاضا تھا۔ علماء مقتل کی اکثریت کا اتفاق ہے، حسین نے پہلے اکبر سجا کے بھیج دیا۔ اکبر کے جانے کے بعد کسی ماں کی نظر میں اس کا بچہ بھایا ہی نہیں۔ جب اونو محمد کو خیام کے باہر سے گزرتا دیکھا، جناب علی کی بیٹی جلال میں آ گئی، کہا اونو محمد، میں نے تمہیں کہا تھا تمہیں پہلے جانا ہے، اکبر چلا گیا، تم اب تک موجود ہو۔ کہا اماں کیا کریں، جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں ماموں ماتم کرنے لگتے۔ کہا عباس جا کر بھائی سے کہو میں کہہ رہی ہوں اونو محمد کو بھیجو۔ جب جناب عباس نے آ کے کہا نا تو مولا نے وہ بات کی جو کسی سے نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ عباس کو پاس بلایا اور کہا عباس اب اس سے اندازہ کریں کربلا میں حسین کتنے غریب ہو گئے تھے۔ کہا عباس مجھے اپنے ایمان سے بتا کون سا بھائی بہن کی گود جلدی دے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، رو ان شہزادوں کو جنہیں ماں نہ روئی۔ بس حضور اجازت ملی، زحمت تمام کر دو۔ جب اجازت ملی نا ایک مرتبہ دونوں شہزاد دونوں نے جب نکلنے لگے، ایک کو عباس سوار کروائے، ایک کو حسین مظلوم، دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، ارادہ کیا کہ پسر سعد ملعون کو مار کے ہی پلٹیں گے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے سامنے آئے، واقعی پتہ چلا حیدر کرار کے نواسے آ گئے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ لشکر باطل کو کچل کے رکھ دیا، دونوں لڑتے لڑتے فرات میں داخل ہوئے۔ یہاں وہ فرات میں داخل ہوئے، وہاں ٹیلے پہ فضا نے دیکھا کہ اونو محمد فرات میں اترے ہیں۔ فضا بھاگتی ہوئی آئی، خیمے میں جناب زینب مصلا بچھا کے بیٹھی تھی۔ کہا شہزادی مبارک ہو، آپ کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا، آپ کے بچوں نے فرات فتح کر لیا۔ اتنا سننا تھا، ماں نے بجائے خوش ہونے کے تڑپ گئی زینب، سر سجدے میں رکھا، کہا یا اللہ کہیں اونو محمد پانی نہ پی لے، حسین کا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو پرسا دینے کا۔ کہا یا اللہ میرے بچے کہیں پانی نہ پی لے۔ بس حضور لڑتے ہوئے دونوں
पिसरे साद के खैमे तक पहुंचे। वो मलूम डर गया, उसने अपने कमांडरों को इकट्ठा किया, उसने कहा याद रखो ये जाफर तैयार का पोता लड़ रहे हैं, ये ऐसे काबू में नहीं आएंगे, ऐसा करो इन्हें आपस में जुदा करो, इन्हें घेर के मारो। ऐसे लश्कर ने हमला किया कि दोनों भाइयों में फासला आ गया, और ऐसे घेर के पत्थर मारे, ऐसे घेर के तीर मारे, फिर ऐसे में दो जल्लाद आगे बढ़े, दोनों ने, एक के हाथ में गुर्ज था, एक के हाथ में तलवार, और उनके सर पे गुर्ज लगा। वो वहीं से हुसैन पे सलाम करके जीन छोड़ गया, मोहम्मद को तलवार लगी, उसने जीन छोड़ी। अब ये करबला के बड़े दर्दनाक तरीन मंजर में है। होता ये था जब भी कोई सवार गिरता था वो मौला हुसैन को सदा देता था, मौला फौरन पहुंचते थे। अब यहाँ हुसैन पे बड़ा गुर्बत का लम्हा आ गया, क्योंकि दोनों ने इकट्ठे जीन को छोड़ा। अब हुसैन का अब्बास मैं जाता हूँ उनके पास, तू जाके मोहम्मद को संभाल। अब दोनों लाशें आ रही हैं, हाँ ओन शहीद हो चुके हैं, मोहम्मद में कुछ रमक बाकी है, मोहम्मद में जिंदगी बाकी है। जब मोहम्मद की आंखों से लहू साफ किया ना, मामू के चेहरे पे निगाह पड़ी, जैसे ही हुसैन का चेहरा देखा, मोहम्मद ने रोते हुए आखिरी सांस में फकत एक जुमला कहा, मामू जाके माँ